پلیٹ پڑوس میں دے دو، وہ نہ آپ ہستے ہی نہیں پوری پہنی، اور چلیے دے ایک پلیٹ کٹ خیر کچھ نہیں ہوتا، شورا پا دے، بوٹی نہ بھی پا کے دے، نہ شورا پا دے، کیا ہوگا؟ اس کے جو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں جب وہ کھائیں گے، حضور نے فرمایا کہ اگر غیر مذہب بھی کافر ہے، دوسرے کسائی بھی تیرا پڑوسی ہے، حضور نے فرمایا ایک پلیٹ بھر کے اس کے گھر بھی بھیج دیا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام اخلاقیات کا نام ہے، اسلام غرور اور تکبر کا نام نہیں ہے۔ پیمانہ عدل رکھ، عدل کا پیمانہ، بہنوں کو ذلیل نہ کر، بہنوں کو ذلیل نہ کر، ان کی زبان نہیں ہوتی، ان کے دل میں بد دعا بڑی ہوتی ہے، ایک بد دعا تجھے لگ گئی تو ساری زندگی اٹھ نہیں سکے گی۔ ان کلفریوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا، آج ادھر ہے کل پتہ نہیں کدھر ہے۔ عزت کر بہنوں کی، ماں باپ کو عزت دے، نہیں پتا اچانک اپنا بوری بستر اٹھا کر اللہ کے پیغام پر لبیک کہتے ہوئے دنیا چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک ہی آواز آتی ہے، باپ ساری زندگی یہ کہتا رہتا ہے میری کیوں دا رشتہ رہندا ہے، جہیز رہندا ہے، میرے بچے کا گھر نہیں بنا، میرے بچے کی نوکری نہیں لگی، شادی کے لیے ماں باپ کو حقیر نہ سمجھ، ماں باپ کو کم نہ سمجھ۔ اگر تیری کوئی دعا بھی، کوئی التجا بھی، کوئی منادی بھی اللہ کی بارگاہ سے پوری کرنی ہے، وہ تیرے ماں باپ ہیں۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ اس لیے بڑی پیاری بات ہے، ایک شخص نے اپنے باپ کو کہہ دیا تھا تھپڑ مار کے کہ تو بکواس کرتا ہے، تو روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص مر گیا۔ یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ جو شیخین میں سے ہیں، حضرت غوث الورا کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے شیخین میں سے، یہ آپ نے واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک شخص تھا جس نے اپنے باپ کو تھپڑ مار کے کہا تھا تو بکواس کرتا ہے، تو باپ اسی اثناء کچھ عرصہ اس کو وہ صدمہ رہا اور وہ فوت ہو گیا۔ کچھ وقت گزرا تو وہ بندہ خود بھی مر گیا، وہ بدتمیز جس نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا تھا وہ بھی مر گیا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ساتھ بڑا سخت معاملہ ہے، تو میں اس بستی میں چلا گیا۔ میں نے بستی والوں سے پوچھا کہ اس قبر والے کے کچھ حالات آپ تک پہنچے ہوں یا کوئی ایسا معاملہ ہو، کیونکہ خواب میں حضرت ابو بکر شبلی نے دیکھا تھا کہ اس کی شکل گدھے کی بن گئی ہے۔ بولو استغفر اللہ۔ خواب میں دیکھا تو بستی والوں سے جب جا کے پوچھا تو بستی والوں نے کہا ہر روز عصر کا وقت ہوتا ہے، جس وقت اس نے اپنے باپ کو کہا تھا نا کہ تو بکواس کرتا ہے اور تھپڑ مارا تھا، اسی وقت قبر پھٹتی ہے، وہ قبر سے باہر آتا ہے، سر اس کا گدھے والا ہے، داڑھ انسان والا ہے، وہ گدھے کی طرح ہینگ کے تو دوبارہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ بولو استغفر اللہ، سارے بولو استغفر اللہ۔